بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر خیر الدین باربروسا، ایک دلچسپ اور رولو انگیز تاریخی ناول۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا اور اس کے دو اہم اور بڑے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون ایک روز بونا شہر کے فصیل کے ایک برج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں اس وقت گہری سوچوں میں تھے، شاید کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ آخر عبادہ بن تمام نے اس خاموشی کو توڑا، اپنے سامنے بیٹھے ابن قاضی کے بیٹے حسین اور دوسرے سردار علقمہ بن سعدون کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، کوکو شہر کے نواح میں بقدروہ کے میدانوں میں ہمیں شکست ہوئی، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہسپانیہ والوں کے کہنے پر عمل کرنے کے بجائے باربروسا کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرتے ہوئے ہسپانیہ والوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ ہائے حیف، ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر باربروسا کو کمزور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ باربروسا علیہ السلام کا وہ رجل عظیم ہے جو مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے سلیمان کا باپ سلیم بھی اس پر اپنا دست شفقت رکھ چکا تھا۔ اس طرح باربروسا کے خلاف صف آرا ہوتے ہوئے ہم ایک طرح سے عالم اسلام کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی برائی، اس سے بڑی لعنت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رکا، پھر ابن قاضی کے بیٹے حسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن قاضی کے بیٹے، برا مت ماننا، ہم دونوں سردار عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کے خواہش مند ہے۔ تمہارا باپ مون گیت کے ظالم خواہشوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کر فضول شہرت اور حقیر عظمت کی تمنا کیے ہوئے ہے۔ یہ ہسپانیہ والے ہم مسلمان ہی کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے لیے قبض کی آہینی دروازے اور موت کے نیزوں کی انیاں تیار کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے وجود کا رابطہ، ہمارے تن کا تعلق مسلم قوم سے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ ابن حسن، تمہارا باپ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی بات کو سمجھا، لیکن تم اسے سمجھانے میں ناکام رہے ہو۔ وہ سمجھنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے۔ حالات آہستہ آہستہ گرفت سے نکل جائیں گے۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب ہم تمہارے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا ارادہ کر لیں گے۔ ابن قاضی کے بیٹے، ہم خود تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری روح، ہمارے مذہب کا تعلق مسلم قوم سے نہیں ختم ہو سکتا۔ خیر الدین باربروسا، اس کے ساتھی، اس کے سالار افریقہ میں خشکی پر ہی نہیں، سمندر کے اندر بھی مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور کمانڈر اور سالار ہیں۔ وہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کی سکون اور راحت کا امین ہے۔ ابن قاضی کے بیٹے، قسم خداوند کی، جس وقت کوکو شہر کے نواح میں بدوروہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار ہم پر آتشیں لاوے کی طرح حملہ ہو رہے تھے جو پگھل کر منزل کے راستوں کے نقوش تک مٹا دیتا ہے، تو میں بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سے جذبات کی آتش اور احساسات کا دھواں اٹھا تھا، اور دل نے اس وقت چاہا تھا کہ میں ابن قاضی کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا کے لشکر میں شامل ہوں، اپنی تلوار خیر الدین باربروسا کے قدموں میں رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ آنے والے دور میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ تم ہی ہمارے رہبر اور رہنما ہو۔ پر ہائے میری بدقسمتی، میں اپنے ذہن میں ان اٹھتے خیالات کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رک گیا، اس کی گردن جھک گئی تھی۔ دوسری جانب دوسرا سردار علقمہ بن سعدون بھی اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر عبادہ بن تمام کی بجائے اس بار علقمہ بن سعدون بول اٹھا۔ وہ بھی ابن قاضی کے بیٹے حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جو کچھ عبادہ بن تمام نے کہا، یوں جانو میرے دل کی ترجمانی اور عکاسی ہے۔ ہم لوگ اپنوں کے خلاف برسرے پیکار ہو کر ایک طرح سے ہسپانیہ والوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور شیطانی فعل ہے جس میں اس وقت ہم ملوث ہیں۔ بقدورہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا ہمیں بدترین شکست دے چکا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کوکو شہر پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ ہم نے بونا شہر میں محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، پر یاد رکھنا، اگر کوکو شہر میں محفوظ نہ ہوتے تو یہاں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو سمجھا لو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ترک تاز کرنے سے باز رہے، اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر تنگ آ کر ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالم اسلام کی خدمت میں شمار کی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بار ہمیں شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا کوکو شہر میں بیکار نہیں بیٹھے گا۔ ہفتوں مہینے بعد نہیں بلکہ چند دنوں بعد بونا شہر میں ہمارا لشکر
اور یہاں کے لوگ سنیں گے کہ کوکو شہر سے باربروسا نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا ہے اور ہم پر حملہ ور ہونے کے لیے وہ بونا شہر کا رخ کر رہا ہے۔ گو تمہارے باپ ابن قاضی نے سارے ہمسائیوں کی طرف قاصد بھجوائے ہیں، خیرالدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جس طرح بقدورہ کے میدانوں میں ہمیں شکست اٹھانی پڑی، اسی طرح اگر بونا شہر میں یا بونا شہر کے نواح میں کوئی جنگ ہوئی تو خیرالدین باربروسا ناکامی، نامرادی اور شکست کو ایک بار پھر ہمارا مقدر بننا آئے گا۔ لمحے بھر کے لیے علقمہ بن سعد رکا، پھر بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حسین، میں نے یہ بھی سنا کہ شکست کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو ہو چکی ہے اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مونکیٹ کو روانہ کر رہا ہے، اور اس لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو باربروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں اپنے لشکریوں، اپنے ملاحوں کا حوصلہ و ولولہ بڑھائیں گی۔ دوسری جانب سلطان سلیم کو بھی خیرالدین باربروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہوگا اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فراہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ علقمہ بن سعد جب رکا تب انتہائی افسردہ اور اداس آواز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لگا، میرے دونوں عزیز ساتھیوں، میں ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھاؤں گا، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہماری حمایتی ہیں انہیں استوار اور ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر حالات صحیح ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ خود چاہوں گا کہ میرے باپ کو معزول کر دیا جائے اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں ہسپانیہ والوں کے خلاف اور باربروسا کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حسین جب خاموش ہوا تب تھوڑی دیر تک عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعد خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے عبادہ بن تمام فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا، حسین، ہم نے تمہارے باپ کو بہت برداشت کیا۔ وہ مسلمانوں کی یکجہتی، ان کے اتفاق اور تعاون پر لگاتار ضربے لگاتے ہوئے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ ایسا ہسپانوی سالار مونگیٹ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب تک مونگیٹ اس کے ساتھ ہے اسے افریقہ کی سرزمینوں میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ عبادہ بن تمام رکا، اس کے بعد کہنے لگا، حسین، کل کو اگر تم نے ہمارے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم سے علیحدہ ہونا ہے تو آج ہی ایسا کر گزرو۔ تمہارے باپ کی کارروائیوں کو صرف ہم ہی نہیں، لشکر کے اندر بے شمار ایسے مجاہد ہیں جو اس فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے، وہ تمہارے باپ کے خلاف ایسی بغاوت کھڑی کریں گے جس کے شعلوں کو وہ بجھا نہیں سکے گا۔ ہم تم پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز نہ آیا تو میں اور تمہارا ساتھی علقمہ بن سعد دونوں اس کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ضمیر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ابن قاضی کے قتل سے ہی افریقہ میں مسلمانوں کے اتحاد اور تعاون کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو ہم ابن قاضی کو قتل کر دیں گے۔ اب بولو، کیا اس منزل تک تم ہمارا ساتھ دیں گے؟ حسین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے، اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہاں، میں تم سے گزارش کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گرفت کر لو تو اس گرفت کے دوران میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا لیکن اس کا خاتمہ کرتے ہوئے شاید میں اسے دیکھ نہ سکوں، اس لیے کہ میں پس پردہ رہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کے فلاح اور اپنے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے صرف اپنا باپ ہی نہیں، اگر مجھے اپنے سارے اہل خانہ اور لواحقین کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اف نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کے خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعد دونوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر تینوں اٹھ کر مستقر کی طرف چلے گئے۔ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا قحطانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کے حویلی کے سامنے رکا۔ حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ عین اسی وقت ایک طرف سے چرواہا منظر بن زبیر حویلی کی طرف آیا۔ صدر دروازے پر آ کر رکا اور جس جوان نے صدر دروازے پر دستک دی تھی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ جو تو نے حویلی کے سامنے اپنا گھوڑا کھڑا کیا ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تو کہیں دور سے آیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام سے تو نے کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس پر آنے والا وہ سوار کہنے لگا، میرا تعلق عدنانی قبیلے سے ہے، مجھے عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھیجا ہے اور میں کعب بن عامر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ منظر بن زبیر اس سوار کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے والا کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب تھا۔ منظر بن زبیر آگے بڑھا اور کعب بن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، کیا سردار اس وقت حویلی میں ہے؟ مغیرہ بن کعب نے جب اس بات میں گردن ہلائی تو آنے والے سوار کی طرف دیکھتے ہوئے منظر کہنے لگا، میرے عزیز، تو اپنے گھوڑے کو یہی رہنے دے، میرے ساتھ چل، میں تجھے کعب سے ملاتا ہوں۔
اس کے ساتھ منظر بن زبیر اس سے لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ مغیرہ بن کعب نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت دیوان خانے میں قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور آنے والا سوار جب تینوں اندر داخل ہوئے تب کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر باری باری منظر بن زبیر اور آنے والے سوار سے مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں ان کے ساتھ کعب بن عامر کا بیٹا بھی بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ آنے والا نوجوان سعد بن سلامہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پیغام رکھتا ہے۔ جس وقت منظر بن زبیر یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس وقت معاذ، نابل، ان کی ماں میسونہ تینوں دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہو کر اندر آنے والے کی گفتگو سننے لگی تھی۔ کعب بن عامر نے آنے والے جوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز پتہ سعد بن سلامہ نے کیا پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والا سوار کسی قدر افسردہ اور اداس لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے محترم البشارات کے مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو نیا حادثہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے ہماری سلامتی کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہاں کچھ یوں کہ ہسپانیہ کے 640 کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح جوان بے شمار مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ساحل پر جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں میں ان مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں ان لوگوں نے وسیع ارضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسی ارضیہ کو آباد کرنے کے لیے یہاں سے مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑیوں بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی کسی سرگردہ نوجوان نے چنگاری بند کر ان کے اندر بغاوت کے اثر پیدا کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر حملہ ہوئے، ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ فلپ نے کچھ مسلح جوانوں کو البشارات کی طرف بھجوائے ہیں، اس جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے پولیسانی سلسلوں کی طرف تو نہیں آئے۔ آنے والے مسلح دستوں کے ساتھ ایک فوجی بھی ہے، وہ سب ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے، پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ والی عہد فلپ کے جو غلام بھاگے ہیں وہ بھاگ کر وادی البشارت کی طرف آئے تھے، اس لیے کہ فوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاگنے والے دریائے آش میں داخل ہونے کے بعد دریا کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرتے رہے، دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف نہیں آئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں ملے۔ وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں اور ماہی گیروں کی طرف بھی گئے، ان کی تلاشی لی لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے عدنانی یا قحطانی قبیلے کے اندر پناہ لے رکھی ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے تب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ نے اس لیے مجھے روانہ کیا کہ ایسے وہ مسلمان بھاگ کر آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں، انہیں یا تو ساحل کی طرف بھجوا دیا جائے یا انہیں ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تعاقب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکے۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں مسلمان نوجوان ہیں۔ اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان ان کے محافظ دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد بھاگ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھجوانے میں مدد کرے گا فلپ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گا۔ اس بنا پر مجھے آپ کی طرف بھجوایا گیا کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی لینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے کہ انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا وہ الچی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں آ کر فلپ کے مسلح دستوں کی آمد سے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مصافحہ کیا، اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ، نابل، میسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ پھر معاذ نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا اس سلسلے میں عدنانی سردار سعد بن سلامہ کا شکریہ، لیکن جب وہ بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ کے الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا، معاذ میری بیٹی یہ بات نہیں ہے، بھاگنے والے مسلمان غلام ہماری طرف آئے ہیں اور دریا فردیش کے کنارے جو خانقاہیں ہیں ان کے عقب میں کچھ غاریں ہیں، ان کے اندر ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ رات کے وقت آئے تھے اور راہبوں نے بڑی تیزی سے نہ صرف ایک کہ ان کی پناہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ منظر بن زبیر کی اس انکشاف پر معاذ اور کعب بن عامر ہی نہیں، نابل، میسون اور کعب بن عامر کا مغیرہ بن کعب حیران ہو گئے تھے۔
منظر بن زبیر نے انکشاف کیا ہی نہیں تھا کہ بسیط تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور کعب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، ہسپانے کے شہر چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح دستے سعد بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کی تلاش کر رہے ہیں اور ان کا رخ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہ ان کی طرف ہے۔ بسیط کے الفاظ پر سب پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کعب نے اپنی بیوی میسونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تینوں ماں بیٹی گھر پر رہو، میں منظر بن زبیر مغیرہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں تھیں۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، منظر تینوں جب اس کوہستانی سلسلے کے اوپر آئے جس کے نیچے خانقاہیں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان گنت گھڑ سوار دریائے فردیش کے کنارے کنارے بڑھتے ہوئے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے قحطانی سردار کعب بن عامر کہہ رہا تھا، ابن زبیر، کم از کم تو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ اس قدر بھاگنے والے نوجوانوں کو خانقاہوں کے پیچھے پناہ دی گئی ہے۔ دیکھو، فلپ کے کچھ مسلح جوان خانقاہی کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے خانقاہی کے عقبی حصے سے بھاگنے والے مسلمان غلاموں کو دیکھ لیا یا وہ انہیں نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہمارے سروں پر قبیلے کی خیر نہیں۔ چارلس ہم پر بغاوت کا الزام لگانے میں دیر نہیں لگائے گا اور ہم پر حملہ ور ہوگا۔ حملے کے نتیجے میں جو حالات مسلمانوں کی ہوگی اسے تم خود جانتے ہو۔ کعب جب خاموش ہوا تب منظر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سردار، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ رات کے پچھلے حصے میں آئے تھے، اس وقت ایک راہب مجھے گھر سے جگا کر لے گیا تھا۔ صبح تک ہم ان کے کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ راہبوں نے ان کی خود دیکھ بھال کی، اس وقت وہ سب آرام کر رہے ہوں گے۔ خانقاہوں کے راہبوں نے بھی گھوڑے سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، لہٰذا بھاگنے والے غلاموں کو چوکنا اور محتاط ضرور کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی خانقاہوں کے پیچھے جو غاریں ہیں وہ ایسی محفوظ اور بھول بھلیوں پر منحصر ہے کہ آنے والے گھڑ سوار انہیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ لمحے بھر کے لیے منظر رکا، کعب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں جو آپ کی حویلی کی طرف آیا تو میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ رات کو کچھ مسلم بھاگ کر آئے تھے جنہیں ہم نے غار میں چھپا دیا ہے۔ اس سے اتفاق کہیے گا۔ اس وقت میں آپ کے حویلی کے دروازے پر پہنچا، اس وقت عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کا الچی بھی آپ کے حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا، جو بات آپ سے میں کہنا چاہتا تھا اس الچی نے کہہ دی۔ تلاشی لینے والے گھڑ سوار خانقاہوں کے قریب آ رہے تھے۔ اس موقع پر منظر بن زبیر نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، ہم تینوں کو اس کوہستانی کے اوپر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، نیچے اتر کر راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور آنے والے مسلح جوانوں کی سرخیل سے بھی ملنا چاہیے۔ اگر وہ پوچھیں گے کہ ہم کس طرف آئے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے ہم ان خانقاہوں کے راہبوں کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں، اور یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم ان کے احوال پرسی کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس موقع پر مطمئن سے انداز میں کعب بن عامر نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اتر کر خانقاہوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان کے وہاں پہنچنے تک مسلح جوان خانقاہوں تک پہنچ چکے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر تک وہ راہبوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ خانقاہوں کے پاس سے گزر کر دریائے فردیش کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے ایسا کرنے پر کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ جب دریائے فردیش کے کنارے کنارے مسلح جوان کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کے قریب آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کعب بن عامر نے انہیں روکنے کے لیے کہا۔ ان کے آگے آگے ان کا کمانڈر تھا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیوں ہمیں روک دیے؟ اس پر بڑے وقار انداز میں کعب نے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، میں قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ہوں۔ میرا یہ روز مرہ کا کام ہے کہ میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف آتا ہوں اور ان کے احوال پرسی کرتا ہوں اور انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو انہیں مہیا کرتا ہوں۔ آج بھی میں اسی سلسلے میں اس طرف آیا تھا تو اتنے مسلح جوانوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، اسی بنا پر میں تمہیں روکا ہے۔ کعب جب خاموش ہے تو کمانڈر کس قدر خوش کن انداز میں کعب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ان علاقوں میں راہبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دراصل ہمارے شمشیر چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ غلام ہمارے مسلح جوانوں کو قتل کر کے بھاگے ہیں۔ ہمیں شک گزرا تھا کہ وہ بھاگ کر بشارت کی طرف آئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے عدنانی قبیلے کا رخ کیا، اس کی ساری بستیوں کو دیکھا، لیکن ہمیں غلام نہیں ملے۔ اب ہم قحطانی قبیلے کی طرف آئے ہیں۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات، بستی سے باہر ہو گئے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھاگنے والے غلام آپ کی طرف تو نہیں آئے؟
آنے والے مسلح جوانوں کا وہ کمانڈر جب خاموش ہے تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کعب کہنے لگا، ایسے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دینا بغاوت کے گہرے سایوں اور سرکشی کی اندھی پٹیوں کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایسا کر کے ہم اپنے قبائل کے لیے تنگ و تاریک زندان کی اذیتوں، مایوسی اور شکست کے بھور کھڑے نہیں کرنا چاہتے۔ کعب رکا، پھر پہلے سے زیادہ عاجزی اور انکساری میں کہہ رہا تھا، آنے والے مہربانوں، ہم فطرت کے ان فیصلوں کو قبول کر چکے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہسپانیہ سے وابستہ ہے اور ہم ایک جانثار رعایا کی حیثیت سے اپنی تقدیر کو انہیں سے وابستہ کر چکے ہیں۔ کعب بن عامر نے کچھ ایسا انداز اور ایسا عاجزی کے ساتھ آنے والے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس کمانڈر نے محسوس کیا کہ اس کے بولنے کے انداز میں سچائی کے کرنوں کا نقاب ہے۔ آنے والے مہربانوں، پھر کعب بن عامر کہنے لگا، آنے والے مہربانوں، ہسپانیہ کی رعایا کی حیثیت سے ہم اس سرزمین کے لیے سعادت کا سر چشمہ، صبح کی روشنیوں میں روح کا سرور اور قلب کی پاکیزگی میں امن کا ترنم ثابت ہونا چاہتے ہیں۔ میری اس گفتگو اور میری اس یقین دہانی کے بعد کہ ہم نے اپنی بستی میں کسی غلام کو پناہ نہیں دے رکھی ہے، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو میں یہی دریائے فردوس کے کنارے کھڑا رہتا ہوں۔ آپ آگے جائیے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے قبائل کے سارے بستیوں کے ایک ایک گھر کو دیکھ سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، اور اگر بھاگنے والے غلاموں میں سے ایک بھی میری کسی بستی کے گھر سے مل گیا تو آپ لوگ واپس آئے اور یہاں دریائے فردوس کے کنارے مجھے مصلوب کر دے، سنسار کر دے، میں احتجاج کی ایک صدا بلند نہیں کروں گا۔ کعب بن الفاظ سے لوگ کچھ ایسے متاثر ہو کہ ان کا سرفل کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، آپ کی باتوں میں خلوص اور جانثاری ہے۔ اس سے پہلے ہم افغانی قبائل کے ساری بستیوں کا جائزہ لے چکے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب ہم واپس فلپ کے پاس جاتے ہیں اور اس پر انکشاف کرتے ہیں کہ بھاگنے والے نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسے یہ بھی یقین دلائیں گے کہ انہوں نے البشارات کے سلسلوں میں پناہ نہیں لی۔ بہرحال جاتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جانے کے بعد بھاگنے والوں میں سے کوئی بھی آئے۔ کعب نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو جائیے، آپ کے جانے کے بعد بھی بھاگنے والوں میں سے کسی نے ہماری ان بستیوں کا رخ کیا تو اس کی اطلاع فوراً آپ کو دی جائے گی۔ مسلح جوان کا کمانڈر پھر چند لمحوں تک بڑی عقیدت سے کعب کی طرف دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے کعب کو مخاطب کیا، ایسی ہی یقین دہانی مجھے عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھی دی ہے، اور جو گفتگو آپ نے مجھ سے کی ہے اس سے میں بالکل مطمئن اور خوش ہوں۔ اس سلسلے میں میں نے جو آپ کو زحمت دی اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان دریائے فردوس کے کنارے شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ معاذ، نابل اور ان کے ماں میسونہ تینوں دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تینوں مغموم، پریشان اور فکر مند تھی کہ اس موقع پر معاذ نے اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کیا، فلپ کے مسلح جوانوں نے آ کر یہاں پناہ لینے والے غلام مسلمانوں کو تلاش کر لیا تو پھر ہمارے قبائل ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھاگنے والے غلاموں کو اس طرح غاروں میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ معاذ نے گھورنے کے انداز میں ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اماں، میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی، بھاگنے والوں کو پناہ ضرور دینی چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن ان کو پناہ دینے کا کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے جہاں وہ محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی آمد کی اطلاع خیرالدین باربوسا کے ساتھیوں کو کی جانی چاہیے تاکہ وہ ان کو یہاں سے نکال لے جائے۔ معاذ کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی، پھر تینوں ماں بیٹی گھریلو موضوع پر گفتگو کرنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی بے چینی سے کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب ہسپانیہ کے والی عہد فلپ کے مسلح جوانوں کے جانے کے بعد کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب کچھ دیر تک دریائے فردوس کے کنارے کھڑے رہے۔ جب شمال کی طرف جانے والے مسلح جوان کوہستانی سلسلے کا ایک موڑتے ہوئے ان کی نظروں سے اچھل ہو گئے، تب انہوں نے بھی دریائے فردوس کے کنارے شمال کی طرف جانا چاہا تو انہیں ایک دم رک جانا پڑا، اس لیے کہ ان کی پشت کی جانب سے کسی نے انہیں پکارا۔ تینوں نے جب مڑ کر دیکھا تو خانقاہوں کی طرف سے راہب بطروس تقریباً بھاگتا ہوا ان تینوں کی طرف آ رہا تھا۔ بطروس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر تینوں مڑے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے، اس کے قریب جا کر رک گئے۔ پھر کعب بن عامر نے کس قدر فکر مند لہجے میں بطروس کو مخاطب کیا، بطروس، خیریت تو ہے؟ یہ فلپ کے مسلح جوان خانقاہوں کی طرف آئے تھے، انہیں کوئی شک تو نہیں گزرا؟ بطروس نے بڑے مطمئن انداز میں کعب بن عامر کو مخاطب کیا، آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ فلپ کے مسلح جوان تھے، یہ عدنانی بستیوں کی تلاشی لینے کے بعد ادھر آئے۔ میرے خیال میں اب تک منظر بن زبیر نے تفصیل آپ کو بتا دی ہوگی کہ یہ فلپ کے مسلح جوانوں نے ہی آپ پر انکشاف کر دیا ہوگا، انہوں نے ہماری خانقاہوں کے پیچھے جو دور تک پھیلی ہوئی غاروں کا سلسلہ ہے ان کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ بطروس جب خاموش ہے تو کس قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب کہنے لگا،
میرے عزیز فلپ کے مسلح آدمیوں سے تو ہم نے پناہ لینے والوں کو بچا لیا، لیکن یہ سلسلہ کب تک قائم رہے گا؟ فلپ بڑا انتقام لینے والا آدمی ہے، وہ بھاگنے والے مسلمانوں کو ضرور تلاش کر لے گا، اس لیے کہ ان مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانا چاہتا ہے اور ان پر دو طرح کے الزام لگائے گا۔ ایک تو یہ کہ بھاگ گئے، دوسرے وہ مسلح جوان جو انہیں ساحل کی طرف لے جا رہے تھے انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ گویا وہ مسلح جوان لوٹیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فلپ ضرور اپنی مخبر البشارت میں پھیلائے گا، ان کے ذریعے جاننے کی کوشش کرے گا کہ بھاگنے والے کدھر گئے۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال کر افریقہ کی طرف روانہ کیا جانا چاہیے، ساتھ ہی کسی پر انکشاف تک نہیں ہونا چاہیے کہ بھاگنے والوں نے دریائے فردوس کے کنارے غاروں میں پناہ لی ہے۔ کعب جب خاموش ہے تب بطرس کہنے لگا، ان کے متعلق آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے رات کے وقت ہی ایسے دو رازدار ملاحوں کو افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا جو محترم خیر الدین کو خدمت میں حاضر ہو کر اور ان مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ بطرس رکا، ایک غائرہ نگاہ اس نے کعب پر ڈالی، کہنے لگا، اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کی خوراک کا ہے، اس لیے کہ بطرس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بول اٹھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس سے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات کے وقت ان لوگوں کو ضرورت کے مطابق اناج اور دوسری اشیاء پہنچ جائے گی، بس تم لوگ پناہ لینے والوں کو جلد از جلد یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچانے کا اہتمام کرو۔ کعب کے الفاظ سے بطرس مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، منظر بن زبیر تو واپس دریا کے کنارے شمال کی طرف ہو رہے، جبکہ بطرس واپس خانقاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے حویلی کے قریب جا کر کعب بن عامر کو اچانک کچھ یاد آیا، پھر وہ منظر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن زبیر میرے عزیز، میں تمہیں ایک اچھی خبر بتانا بھول گیا، دراصل ہم اپنی بیٹی نابل کی منگنی کر دی ہے۔ کعب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف کسی قدر حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہوئے منظر نے پوچھ لیا، ایسا آپ نے کب کیا؟ کسی کو کان خبر تک نہیں ہوئی؟ جواب میں کعب بن عامر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہوا یہ کہ گزشتہ شب سعد بن سلامہ اور اس کی اہل خانہ ہمارے گھر آئے۔ سعد بن سلامہ نے اپنے بھتیجے کے لیے میری بیٹی نابل کا رشتہ مانگا، جس کے لیے ہم نے ہاں کر دی۔ جواب میں سعد بن سلامہ نابل کو انگوٹھی پہنا کر منگنی پکی کر گیا۔ کعب بن عامر یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر غور سے منظر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دراصل سعد بن سلامہ اپنے دونوں بھتیجوں کے لیے نابل اور معاذ دونوں کا رشتہ مانگنا تھا، لیکن ہم نے صرف نابل کی یہاں کی۔ کعب بن عامر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں منظر بولتا، آپ نے بہت اچھا کیا، جہاں تک معاذ کا تعلق ہے تو حسن فرسو کو پسند کرتی ہے اور اپنا مستقبل اس سے وابستہ کر چکی ہے۔ کعب نے اس سے موقع پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ابن زبیر تمہارا کہنا درست ہے، اگر معاملہ کسی اور شخص کا ہوتا تو یقیناً سعد بن سلامہ زور ڈالتا ہے کہ معاذ کا رشتہ اسے دے دیا جائے، لیکن جب میں نے سعد بن سلامت پر انکشاف کیا کہ میری بیٹی معاذ حسن فرسو کو پسند کرتی ہے اور حسن فرسو بھی معاذ کے لیے چاہت کے جذبے رکھتا ہے، تب سعد بن سلامہ نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اگر معاذ حسن فرسو کو پسند کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت عدنانی اور قحطانی قبائل کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تینوں چلتے چلتے حویلی کے دروازے کی طرف آئے گئے، لہٰذا کعب نے خاموش ہو گیا۔ صدر دروازے کے قریب منظر بن زبیر رک گیا، پھر کعب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں، وہ بڑی بے چینی سے آپ دونوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اور انہیں تو کم از کم معاذ بڑی بے چینی سے یہ جاننے کے لیے منتظر ہوگی کہ فلپ کے مسلح جوانوں کے ساتھ کیا معاملہ طے ہوا۔ میں واپس کوہستانی سلسلے کی طرف جاتا ہوں، اس لیے کہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ گھر جائے گا اور ریوڑ کی دیکھ بھال میں خود کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر وہاں سے لوٹ گیا۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا حویلی میں داخل ہونے کے بعد جو ہی حویلی کے صحن میں آئے، دیوان خانے سے معاذ تقریباً بھاگتی ہوئی نکلی تھی، اس کے پیچھے پیچھے نابل اور ان کی ماں میسونہ بھی تھی۔ معاذ اپنے باپ کعب کے سامنے آئی اور انتہائی بے چینی میں کہنے لگی، بابا فلپ کے مسلح دستے جو بھاگنے والے مسلمان غلاموں کی تلاشی میں ادھر آئے تھے، کیا وہ لوٹ گئے یا ہماری بستی کی تلاشی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں؟ اور انہوں نے دریا کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کا رخ کیا تھا، تو وہاں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک مسکرا کر معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر انتہائی ہمدردی میں کہنے لگا، میری بچی، میں تیری فکر مندی اور پریشانی کو سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے جو درد تو رکھتی ہے، اس کے لیے میری بیٹی تیرے جذبے، تیرے احساسات قابل ستائش ہیں۔ بہرحال فکر مند نہ ہو، مسلح دستے خانقاہوں کی طرف ضرور گئے تھے، لیکن وہاں کے راہبوں نے انہیں مطمئن کر دیا ہے۔ اس پر معاذ نے ایک لمبا سانس لیا، اس موقع پر اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ پھر میسونہ کی طرف دیکھتے ہوئے کعب کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ماہ نابل کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے،
ये जो मुसलमान गुलाम भागे हैं उनकी वजह से चार्ल्स का बेटा फिलिप अल-बशारत के हालात खराब करने की जरूर कोशिश करेगा। फिलहाल तो फिलिप के मुस्लिम जवान मुतमईन हो गए हैं, लेकिन उसकी एक वजह और इल्लत बनाकर वो मुसलमानों पर कोई ना कोई इल्जाम तराशी जरूर करेंगे और इसकी बिना पर वो मुसलमानों पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करेंगे। काब जब खामोश तो मैसूना ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, आपकी आमद से पहले मैं नाबिल और माज इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। नाबिल कह रही थी कि इसकी शादी में हसन करसू को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हसन करसू को हम माज के लिए चुन चुके हैं। माज भी उसे पसंद करती है और अपने मुस्तकबिल को उससे वाबिस्ता कर चुकी है और हमने ऐसा करने की इजाजत भी दे दी है। तो अब हसन करसू के साथ हमारा एक रिश्ता है। मैसून अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि काब एक अजीब से अकीदत में कहने लगा, हसन करसू के साथ हमारा एक नहीं अनगिनत रिश्ते हैं। अगर माज के लिए हम उसका इंतखाब भी ना कर चुके होते तब भी इस्लाम के फरूग और मुसलमानों की हिफाजत के लिए जो जज्बात वो खैरुद्दीन बारबरूसी के साथ अंजाम दे रहा है उसके हवाले से भी उसके साथ बेशुमार नाते बन जाते हैं। हसन करसू की हैसियत मेरे यहाँ ऐसी है जैसे मेरे बेटे मुगीरा बिन काब की। इस सिलसिले में मेरी बेटी माज के क्या ख्यालात और जज्बात है। इस मौके पर शर्म हया के बाइस माज की गर्दन झुक गई थी। इस बेचारी ने क्या कहना है, इसकी हालत देखिए जमीन की तरफ देखने लगी। बहरहाल हालात को देखते हुए मंजर बिन जुबैर जरूर कहेंगे कि हसन से राब्ता करे और उससे कहे कि नाबिल की शादी में शिरकत करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा हम उस वक्त करेंगे जब नाबिल की शादी के दिन मुकर्रर कर देंगे। मुस्कुराते हुए काब कहने लगा, ये सारी गुफ्तगू यहाँ खड़े खड़े सहन नहीं हो गई या दीवान खाने की तरफ जाने की भी इजाजत होगी। इस बात पर मैसूर मुस्कुरा दी, फिर सब दीवान खाने की तरफ हो लिए थे। कोको शहर का नज्म नसूब दुरुस्त करने के बाद खैरुद्दीन बारबरूस लश्करियों के साथ कोको शहर से निकला। उसका रुख अब बोना शहर की तरफ था, जहां कोको के हुक्मरान इब्ने काजी ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था। जिस कदर लश्कर के साथ इब्ने काजी ने कोको शहर से बाहर खैरुद्दीन बारबरूसा का मुकाबला किया, अब बोना शहर में उसके पास उससे कहीं बड़ा लश्कर था। खैरुद्दीन का मुकाबला करने के लिए उसे हस्पानी हुक्मरान और सालार मोन के ट्यूनिश के हुक्मरान, हस्सान बर्बरों के सुल्तान हफ्सी, तिलमिसान के बादशाह अबू हुमू और कबाइल सुगरा के दूसरे सरदार अहमद इब्ने काजी ने न सिर्फ एक कमक पहुंच चुकी थी बल्कि जरूरियात जिंदगी के ढेर उसके पास पहुंचा दिए गए थे। दूसरी जानिब इब्ने काजी का बेटा हुसैन तो पसे पर्दा ही रहा, लेकिन इबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून ने इब्ने काजी को एक बार फिर समझाया कि मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हस्पानवी वाली मोन गीत के कहने पर मुसलमानों को मुसलमानों ही के खिलाफ जंग व जिदाल जेल नहीं देता, लेकिन इब्ने काजी ने उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून की किसी बात पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उबादा और अलकमा अंदर ही अंदर अपने ही नवा लश्करियों और सालारों की इस्तवार करने लगे थे। लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा मौका न मिला, इसलिए कि खैरुद्दीन अपने लश्कर के साथ बूना शहर के करीब पहुंच गया, जिसके जवाब में इब्ने काजी भी बूना शहर से निकला। इब्ने काजी का इरादा था कि शहर से बाहर खैरुद्दीन को बदतरीन शिकस्त देकर उससे कोको की शिकस्त का बदला ले लिया जाए। शहर के बाहर एक बार फिर दोनों लश्कर टकराए। इस बार हमलावर होने की इब्तिदा इब्ने काजी ने की थी और वो खैरुद्दीन के लश्कर पर हमलावर हुआ। खैरुद्दीन ने भी उसके साथियों ने कमाल की जुर्रतमंदी की और भरपूर हमलों के साथ उसके लश्कर को तितर बितर करना शुरू कर दिया। मैदान जंग अब पूरी तरह बोल उठा था। चारों तरफ जिस्म जलाते शोलों का समा था। थोड़ी देर की मौजी जंग के बाद इब्ने काजी को खैरुद्दीन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो भागकर बूना शहर में महसूर हो गया। लेकिन उसके फौरन बाद एक खूनी इंकलाब बूना शहर में उठा। बूना शहर से बाहर होने वाली जंग में इबादा बिन तमाम बुरी तरह जख्मी हुआ था। तहम उसने और अलकमा बिन सादून ने मशवरा किया और अपने साथियों को आगाह करते हुए उन्होंने बूना शहर में इब्ने काजी के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। जब उबादा बिन और अलकमा के साथियों ने इब्ने काजी के खिलाफ अलम बगावत खड़ा किया तो उसकी इत्तेहादियों में से कई एक को मौत के घाट उतार दिया। तब सारा ही लश्कर इब्ने काजी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि कोई भी मुसलमान लश्कर ये पसंद नहीं कर रहा था कि मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान हो, और इसी कश्मकश में बूना शहर में इब्ने काजी को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ खैरुद्दीन बारबरूसा ने बूना शहर से बाहर पड़ाव कर लिया था। जख्मियों की देखभाल होने लगी थी। उसी दौरान उसके कुछ तिलागर उसके पास आए और उन्होंने ये खबर दी कि बूना शहर में बगावत खड़ी हो गई है और मुसलमानों की यकजहती और इत्तिफाक कायम रखने के लिए दूसरे सरदारों ने इब्ने काजी को मौत के घाट उतार दिया है। यह खबर यकीनन मुसलमानों के लिए खुशकुन थी। इस सिलसिले में खैरुद्दीन ने अपने जज्बात का इजहार करना ही चाहा था कि बूना शहर का दरवाजा खुला और लोगों का एक ग्रुप सफेद आलम बुलंद करके बारबरूसा की तरफ बढ़ा। इस तरफ खैरुद्दीन अपने नायब अव्वल तुर्गुत
हसन करसू, सालह, सनआन, काकात और दिगर सालारों के साथ खड़ा था। सब बड़े गौर से बूना शहर का दरवाजा खोलकर आने वाले वफद की तरफ देख रहे थे। जब वो करीब आए तो सब दंग रह गए, इसलिए कि वफद के अरकान में से कुछ जवान किसी को चारपाई पर डाले अपने साथ ला रहे थे। वफद के वो अरकान सीधे उस जगह आए जहां खैरुद्दीन अपने सालारों के साथ खड़ा था। वो चारपाई जिस पर उन्होंने किसी को उठा रखा था उन्होंने वहां लाकर जमीन पर रख दी। फिर उनमें से एक जवान का सरखील था, खैरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, मेरा नाम अलकमा बिन साबिन है। हम लोग गुनहगार और मुजरिम हैं। मैंने अभी तक आगे बढ़कर आपसे मुसाफा नहीं किया, न जाने आपकी तरफ से कैसा रद्दमल होगा। यहाँ तक कहते कहते अलकमा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खैरुद्दीन आगे बढ़ा, उससे मुसाफा करने के बजाय उसे गले लगाया, पुरजोश अंदाज में उसका गाल थपथपाया। फिर खैरुद्दीन के दूसरे सालार अलकमा से गले मिल रहे थे। उसके बाद उसके साथ आने वाले साथियों का भी इस तरह खैर मकदम किया गया। जब ऐसा हो चुका तब अलकमा चारपाई के करीब आया। सफेद चारपाई उठाई, वहां उबादा बिन तमाम लेटा हुआ था। वो जख्मी था। उसकी तरफ इशारा करते हुए अलकमा ने बार भरोसा को मुखातब किया, अमीर, ये मेरा साथी उबादा बिन तमाम है। हम सब की नुमाइंदगी में ये खुद ही करेगा। इसकी टांगों पर गहरे जख्म आए, लिहाजा ये चल फिर नहीं सकता। यहाँ तक कहने के बाद अलकमा जब खामोश हो तब उबादा बिन तमाम ने उसे मुखातब किया, इब्न सादून, मेरे भाई, मुझे सहारा दे। अगर अमीर खैरुद्दीन बार भरोसा के सामने खड़ा होकर हम लोग मुजरिम है और एक मुजरिम की हैसियत से मैं अमीर के सामने खड़ा होकर मैं अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए अपनी सजा सुनना पसंद करूंगा। उबादा दम लेने के लिए रुका, फिर कह रहा था, अमीर, हम वो बदबख्त लोग हैं जो महकते उजालों से दूर भटक रहे थे। हमारी ये बदकिस्मती की हैरत की शाम और शहर में डूबी अमन की रेशमी सातों में हम सुकून को बरहम करते खून अज़ाइम के साथ दे रहे थे। हमारे इर्द गिर्द मुसलमानों की सिस्कियां हैं। हम वो बदबख्त लोग हैं जो अपनी दीन से मुंह मोड़ बैठे थे। हम अपने इस मालिक को फरामोश कर गए जिसने नूह के सीफीने को साहिल से आशना किया। काश हम सब मुसलमान काबे की हुर्मत के तनूर साबित होते हुए आज नील के बेकरवा आसमान बादल के खुले बयाबानों में एक साथ होते। अमीर, इब्ने काजी का खात्मा और उसे कत्ल करने में उसका बेटा हुसैन हमारे साथ है। वो उस वक्त बूना शहर में मौजूद है। हमने उसे अपने साथ लाना चाहा, लेकिन वो कहता था कि मैं कौन सा मुंह लेकर अमीर के सामने जाऊंगा, मैं किस हैसियत से अपना तारुफ करवाऊंगा। मैं गद्दार और दुश्मन मिल्लत इब्ने काजी का बेटा हूँ। उसका कहना था कि अमीर खैरुद्दीन बारबरूसा मेरे लिए जो सजा तजवीज़ करे मुझे उससे आगाह कर दिया जाएगा और वो सजा भुगतने के लिए मैं अमीर के सामने हाजिर हूँगा। ये बात अलकमा ने कह दी थी। अलकमा के अल्फाज से खैरुद्दीन बड़ा मुतासिर हुआ। अलकमा से उसने कहा कि हुसैन को मेरे पास बुला कर लाओ। उस पर अलकमा ने कुछ आदमी बूना शहर की तरफ रवाना किए। थोड़ी देर बाद वो लौटे। उनके साथ इब्ने काजी का बेटा हुसैन भी था। बार भरोसा के सामने आकर हुसैन ने अचानक जमीन पर गिरते हुए खैरुद्दीन के पांव पकड़ने चाहे, लेकिन बार भरोसा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। फौरन झुककर उसे उठा लिया, गले से लगाया, फिर इंतहाई नरमी से उसे मुखातब किया, हुसैन, मैं तुम्हारे उबादा बिन तमाम अलकमा बिन सादुन के किरदार से इस कदर खुश हूँ जिसका इजहार मैं अल्फाज से नहीं कर सकता। यहाँ तक कहते हुए खैरुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हुसैन बिन काजी ने अपने लिबास के अंदर से चाबियां निकाली। ये शहर आपका है, इसलिए कि आप इसे बजोर शमशीर फतह कर चुके हैं। खैरुद्दीन ने बुना शहर की चाबियां को उलट पलट करके देखा, फिर वो चाबियां उसने उबादा बिन तमाम की मुसहरी पर रख दी। उसके बाद वो कहने लगा, मैं एक बार फिर तुम तीनों के किरदारों को सलाम पेश करता हूँ। हुसैन, जिन इलाकों पर तुम्हारा बाप हुक्मरान था उन इलाकों पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से वाली मुकर्रर करता हूँ। अफ्रीका के हालात में किसी भी वक्त कोई मनफी और नाकबिल बर्दाश्त तब्दीली रूनुमा हो सकती है, लिहाजा तुम एक अच्छा और तरबियत याफ्ता लश्कर तैयार रख करना। जहाँ तक उबादा बिन तमाम और अलकमा का ताल्लुक है तो ये तुम्हारे दो उम्दा सालार और दस्ते रास्त बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। उबादा बिन तमाम जख्मी है, अगर तुम्हारे पास इसका इलाज के लिए अच्छा तबीब ना हो तो मैं खुद इसका इलाज करवाता हूँ। इस पर अलकमा बिन सादुन कहने लगा, अभी बुना शहर में बहुत अच्छे तबीब हैं। उबादा बिन तमाम की ख्वाहिश थी कि हम उसे चारपाई पर डालकर आपकी खिदमत में पेश करें और हमने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। अब हम सब के लिए आप जो भी हुक्म जारी करेंगे वो हमारे लिए आखिरी होगा। इस गुफ्तगू के बाद जब खैरुद्दीन ने हुसैन बिन काजी, उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादुन को जाने की इजाज़त दे दी तो वो अपने सारे साथियों के साथ बूना शहर की तरफ चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद खैरुद्दीन के दो तिलागर उसकी खिदमत में हाजिर हुए और स्पेन के शहंशाह चार्ल्स के बेटे फिलिप के मजालिम से भागकर जिन मुसलमान नौजवानों ने अलबशारात के गारों में पनाह ली थी उसकी इत्तला दी। ये इत्तला मिलते ही खैरुद्दीन फौरन हरकत में आया, काकाद और हसन करसू को इशारे से अपने करीब बुलाया, फिर उन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज बच्चों, जो कुछ आने वाले इन दोनों तिलागरों ने बताया है तुम भी सुन चुके हो। पहले की तरह ये काम मैं तुम दोनों के जिम्मे लगाता हूँ और मैं चाहूंगा कि आज की रात किसी भी वक्त तुम दोनों पहले की तरह अपने बहरी बेड़े का हिस्सा लेकर
हस्पानिया की तरफ रवाना हो जाओ और वहां छुपे हुए मुसलमानों को निकालने की कोशिश करो। कोशिश करना कि दिन के वक्त तुम कोच करो, उस रफ्तार से सफर करना कि इशा के करीब या इशा के बाद साहिल पर लंगर अंदाज हो जाओ। जो मुसलमान नौजवान वहां फंसे हुए हैं उनसे राब्ता करके उन्हें वहां से निकालने के साथ ही उसी रात तेजी से सफर करते हुए लौट आना, इसलिए कि आजकल हस्पानिया वाले इस सिलसिले में मोहतात हो रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद खैरुद्दीन बारबरूसा जब रुका तो जो तिलागर आए थे उनमें से एक फिर खैरुद्दीन को मुखातब करके कहने लगा, अमीर हस्पानिया के सिलसिले में एक और अहम खबर भी है। अलबशारात और इर्द गिर्द के वो इलाके जिसमें इस वक्त मुसलमान आबाद हैं उनका इंतजाम और देखभाल और मुसलमानों के जेर जबरदस्ती नसरानी बनाने का काम एक शख्स डान जो कि जिम्मे लगाया गया था। ये नौजवान है, हद दर्जा बदतमीयत है। आप अपने आप को ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा कहता है और कहता है कि मुसलमानों को नसरानी बनाने के मुकद्दस काम में ऑस्ट्रेलिया से स्पेन आया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स का नाजायज बेटा है और मुसलमानों पर मजालिम और सितम करते हुए इंतहाई खुशी और सुकून महसूस करता है। उस नए इंकिशाफ पर खैरुद्दीन थोड़ी देर खामोश रहा, कुछ सोचता रहा। फिर उसने आने वाले तिलागरों को आराम करने और काकाद और हसन करसू को अपनी तैयारी करने के लिए कहा, जिस पर वो वहां से हट गए थे। रात का खाना खाने के बाद कहतानी कबाइल का सरदार काब बिन आमिर, उसकी बीवी मैसूना, बेटा मुगीरा बिन काब, बेटी मुआज और नाबिल अपनी दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मुगीरा बिन काब अपनी जगह से उठा और अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं देखता हूँ इस वक्त किसने दस्तक दी है। वो दीवान खाने से बाहर आया ही था कि उसने देखा बिसीत बड़ी तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा था, लिहाजा मुगीरा बिन काब वही रुक गया। उसके देखते ही देखते बिसीत ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो मंजर बिन जुबैर हवेली में दाखिल हुआ। पहले की तरफ बिसीत ने दरवाजे को जंजीर लगाई। इतनी देर तक अंदर से काब बिन आमिर की आवाज सुनाई दी। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे कौन है? बाहर खड़े ही खड़े बुलंद आवाज में मुगीरा बिन काब कहने लगा, बाबा मंजर बिन जुबैर आए हैं। इतनी देर तक मंजर बिन जुबैर भी मुगीरा बिन काब के पास आया और वो उसे लेकर दीवान खाने में दाखिल हुआ। मंजर बिन जुबैर ने आगे बढ़कर काब बिन आमिर से मुसाफा किया, फिर उसके करीब बैठ गया। सबसे पहले मुआज ने किसी कदर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए मंजर बिन जुबैर को मुखातब किया, आपका इस वक्त आना किसी इल्लत के बगैर मुमकिन नहीं। आपके चेहरे पर बहुत कुछ कहने के असरात हैं, क्या मैं सच कह रही हूँ? हल्का सा तबस्सुम मंजर बिन जुबैर के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर मुआज की तरफ देखते हुए कहने लगा, बच्ची तेरा अंदाजा दुरुस्त है। मैं दो खबर लेकर आया हूँ। पहली ये कि हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स ने जो अपने नाजायज बेटे डॉन जॉन को मुसलमानों के इलाकों का निगरान और नाजिम मुकर्रर किया है, तो डॉन जॉन मुसलमानों पर मजालिम की इब्तिदा कर चुका है। उसने अलबशारात और इर्द गिर्द के उन इलाकों में जहां मुसलमान आबाद हैं अपने कारकुंदे और जासूस फैला दिए हैं जो उसे मुसलमानों की खबरें पहुंचाने लगे हैं। ये सारी बातें मुझे राहिब बितरूश ने बताई है। वो भी मेरे साथ ही आता, पर इस वक्त वो मोहताज से है, इसलिए कि डॉन जॉन के कुछ मुखबिर हमारी राहिबों से भी राब्ता कायम किए हुए हैं। उन्होंने राहिबों को ये पैगाम दिया कि वो इस इलाके में रहते हुए डॉन जॉन के लिए काम करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ सारी खबरें डॉन जॉन तक पहुंचाएंगे। आप जानते हैं यहाँ जिस कदर खानकाहें हैं और उनमें जितने भी राहिब हैं उनका सरबराह बितरूश है, जो मिल्लत इस्लामिया के लिए बड़ा दर्द रखने वाला इंसान है। बितरूश मुझे बता रहा था कि अलबशारात के अंदर या उसके अतराफ और गिरदो नवाब में डॉन जॉन कुछ सरगर्दा मुसलमान को अपना बनाने की कोशिश करेगा। बितरूश कह रहा था कि वो ऐसे शख्स का इंतखाब करेगा जो मुसलमान तो हो लेकिन उसे अपने दीन या मुसलमानों से कोई ज्यादा दिलचस्पी और हमदर्दी ना हो। उसकी बिशात पर डॉन जॉन हाथ रखेगा, उसे नवाजेगा और उसे ही मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ताकि लोग ये ना कहे कि जुल्म करने वाला डॉन जॉन है। अब देखें मुसलमानों में से कौन सा गद्दार उठता है जो डॉन जॉन का आला कार बनता है। इन आला से हमें पहले की निस्बत ज्यादा मुहतात रहना होगा। यहाँ तक कहते हुए मंजर बिन जुबैर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुआज ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए उसे मुखातब किया। इब्न जुबैर इन हालात में वो मुसलमान नौजवान जिन्हें चार्ल्स के बेटे फिलिप ने गुलाम बनाया था और जिन्हें वो अपनी नई दुनिया की तरफ ले जाना चाहता था, उनका क्या बनेगा? उन्होंने तो भी अभी तक राहिबों की खानकाह की पुश्ती हिस्से में गारों के अंदर पनाह ले रखी है। अभी तक उनकी हाथ से निकलने का कोई एहतमाम नहीं किया गया। मंजर बिन जुबैर मुस्कुराया कहने लगा, बेटी मैं इस मौजू की तरफ भी आता हूँ, तुम फिक्र ना करो। इसके बाद मंजर बिन जुबैर ने फिर कहना शुरू किया, मैं मजीद ये कहना चाहता हूँ कि जान डान जिस गद्दार मुसलमान को भी अपना दस्तराज के तौर पर चुनेगा उसके जरिए सबसे पहले मुसलमानों के सरगर्दा खानदानों के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश करेगा।
जो बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यही बातें उससे पहले मैं अदनानी कबाइली के सरदार साद बिन सलामा से भी कह कर आया हूँ। अब हमारा जो राब्ता हसन करसू से है तो यहाँ आपकी हवेली के अंदर या बाहर किसी गैर की मौजूदगी में हसन करसू का नाम तक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि हस्पानिया के हुक्मरान और मुख्तलिफ इलाकों की इंतजामिया शक्ल से हसन करसू को नहीं जानते तो हसन करसू का नाम तो जानते हैं। खैरुद्दीन बारबरूसा की जिस कदर साथी हैं उन सब की एक तरह से हस्पानिया के शहंशाह और उसके कारकुनों के पास बाकायदा फहरिस्त है। इसी बिना पर मैं कहने आया हूँ कि घर से बाहर किसी भी सूरत हसन करसू के मुतालिक गुफ्तगू ना की जाए। घर के अंदर भी उससे मुतालिक गुफ्तगू करनी हो तो इस वक्त जब सिर्फ घर के अफराद मौजूद हो। घर के बाहर का कोई भी फर्द ख्वा उसका ताल्लुक मुसलमान कबाइल से हो, किसी के सामने हसन करसू का नाम नहीं लेना। यहाँ तक कहने के बाद मंजर बिन जुबैर रुका, कुछ सोचा, उसके बाद वो दोबारा कह रहा था, अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। इन हालात में जबकि डान जान की मुखबिर और तिलागर शिकारी कुत्तों की तरह मुसलमानों के इलाकों में घूमने फिरने लगे हैं तो हमें उन नौजवान मुसलमानों की ज्यादा फिक्र होगी जिन्हें खानकाहों के पीछे पनाह ले रखी है। मंजर बिन जुबैर के इन अल्फाज पर मास चौंकी और बड़ी बेताबी और बेचैनी का इजहार करते हुए मुखातब किया, इब्ने जुबैर, वो कैसे कौन उन्हें लेने आएगा? एक उस मौके पर मुस्कुराते हुए मंजर ने मास की तरफ देखा, कहने लगा, बच्ची तुम्हें परेशान बेचैन होने की जरूरत नहीं। देखो पहले की तरह इस बार भी उन मुसलमानों को निकालने के लिए काकाद और हसन करसो आएंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हसन करसो और काकाद जिन बहरी जहाजों और कश्तियों को लेकर इन मुसलमानों को निकालने के लिए आ रहे हैं तो उनके इस बहरी बेड़े के कुछ हर अव्वल कश्तियां मगरिब की नमाज के बाद साहिल पर लटकी हुई थी। हसन करसू के कहने पर उन लोगों ने राहिब बितरूश से राब्ता किया। मुझे भी सारी इत्तलाआत बितरूश ही ने बताई है। हसन करसू ने बितरूश के नाम ये पैगाम भिजवाया है कि वो आधी रात के करीब अपने बहरी बेड़े को साहिल के करीब लाए और उस वक्त तक पनाह लेने वाले मुसलमान नौजवानों को साहिल पर पहुंचाना चाहिए ताकि हसन करसू और काकाद उन्हें लेकर अफ्रीका की तरफ रवाना हो जाए। मर्जन बिन जुबैर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, बितरूश के नाम हसन करसू ने भी पैगाम भिजवाया था कि उसकी तरफ से कहतानी कबीले के सरदार काब से माजरत कर ली जाए कि इस बार वो उनके यहाँ नहीं आ सकेगा। वैसे भी हालात की पेचीदगियों को देखते हुए हसन करसू इन दिनों यहाँ नहीं आना चाहिए। लिहाजा मैं आप पर यह भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, उन नौजवानों को निकालने के लिए काकाद और हसन करसू आ रहे हैं, लेकिन हसन करसू आप लोगों को मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकेगा। मंजर जब खामोश है तब माज अपने बाप काब बिन आमिर की तरफ देखते हुए कहने लगे, बाबा अगर आप बुरा ना माने तो। माज को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए उसका बाप बोल उठा, बेटी मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझता हूँ। जिस बेचैनी और बेताबी में तुम मुब्तला हो इसकी कैफियत में मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूंगी अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं तो तुम साहिल पर जाकर हसन से मिल लो। बेटी हम तुम्हें हसन करसू से मंसूब कर चुके हैं, बल्कि मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बड़ी बहन और तुम्हारे भाई ने अब जहनी तौर पर यह फैसला कर रखा कि तुम हमारे पास हसन करसू की अमानत हो, आर्जी तौर पर हमारे पास रह रही हो और किसी वक्त भी हम तुम्हें हसन करसू के हवाले कर देंगे। बेटी तुम्हारी बड़ी बहन नाबिल की शादी के बाद मैं किसी न किसी तरह हसन करसू से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा वो तुम्हें ब्याह करके अपने साथ ले जाए। इस तरह जब तुम हसन करसू की बीवी की हैसियत से उसके साथ अफ्रीका में रहूंगी तो तुम्हारी तरफ से मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मुतमईन हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद काब को रुक जाना पड़ा, फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था। बेटी जो हालात मंजर बिन जुबैर ने बयान किए हैं उनको सामने रखते हुए हम सब हसन करसू को मिलने के लिए साहिल पर नहीं जा सकते। अगर डान जान यहाँ ना आया तो साहिल पर जाते उसका इस्तकबाल करते, बल्कि रात के वक्त अपने हवेली में लाकर उसकी जियाफत का बेहतरीन एहतमाम करते। पर बुरा वो हालात का अब हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा करना, बिसीत को साथ ले जाना, साहिल पर जाना और वहां हसन करसू से मिल लेना। मैं तुम्हें इससे मुलाकात की इजाजत देता हूँ। काब के इस फैसले से मास खुश हो गई। फिर काब ने मंजर को मुखातब किया, तुम्हारी बातों ने मुझे एक तजस्सुस, एक तरह की फिक्रमंदी में मुब्तला कर दिया है। अब जबकि डान जान के कारकुनदे उन इलाकों में सरगरां हैं तो उनकी मौजूदगी में उन मुसलमान नौजवानों को कैसे निकाल कर साहिल की तरफ ले जाया जाएगा जिन्होंने खानकाहों के पीछे गारों में पनाह ले रखी है। जवाब में मंजर मुस्कुरा कहने लगा, ये बितरूश बड़ा सियाना और दानिशमंद इंसान है। उसने उन सारे कारकुनों की आज दावत की है जो डान जान ने इस इलाके में मुकर्रर किए हैं, इसलिए कि उन कारकुनों का राब्ता राहिबों से है। वो सारे कारकुन राहिबों के जरिए ही काम करेंगे, इसलिए कि उन्होंने राहिबों से राब्ता कायम करते हुए उन पर वाज़ेह किया कि राहिब उन इलाकों में चूंकि घूमते फिरते हैं, लोगों के घरों तक भी जाते हैं,
लिहाजा वो डान जान के लिए मुसलमानों की जासूसी करे। अब बितरूस ने जहां उन कारकुनों की दावत का इत्माम किया है, वहां ये सारे कारकुन रात एक खानकाह में बसर करेंगे। बितरूस से इस सिलसिले में मेरी बात हो चुकी है। उसका कहना है कि उसने उन कारकुनों को पेट भर खाना खिलाने के बाद जरूरत से ज्यादा तेज और तल्ख शराब पिला दी है। कुछ देर तक वो मदहोश हो जाएंगे और उस वक्त पनाह लेने वाले मुसलमान नौजवानों को गारों से निकालकर साहिल की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। मैं खुद भी थोड़ी देर तक साहिल की तरफ जाऊंगा। मैं हसन करसू से मिलना चाहता हूँ। इस मौके पर माँ झट से बोल उठी, अब अगर आपने जाना चाहे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंजर ने अपनी जगह पर उठ खड़ा हो कहने लगा, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। तुम थोड़ी देर बाद तैयारी करके बिसित के साथ मेरे यहाँ आ जाना। वहीं से हम निकलेंगे, साहिल की तरफ चले जाएंगे। माज और उसके अहले खाना ने मंजर की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर मंजर बिन जुबैर वहां से निकल गया।